آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. یعنی جب مشرکین کی فوج واپس پلٹ گئی تو مسلمانوں کو خیال ہے کہ کہیں پھر نہ آ جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ جس سے دشمن پر رعب بٹھانا مقصود تھا. کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام جو غم زدہ بھی تھے اور چوٹوں سے نڈھال تھے اور گھر گھر میں شہادتیں ہو چکی تھی، وہ ایک پکار پر دوبارہ تیار ہو گئے اور اسی حال میں دوبارہ آپ کے ساتھ مل کر دشمن کے پیچھے گئے. دشمن تو خیر جا چکا تھا، لیکن وہاں پر ایک تجارتی قافلہ ملا جس کے ساتھ خرید و فروخت لین دین کے کچھ کام ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نعمت اور فضل سمیٹ کر واپس لوٹے. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ دراصل وہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا. لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. یعنی اس جنگ سے یہ سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے. اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں. ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، یعنی اس میں اہل ایمان اور منافق سب ملے جلے ہیں. اللہ تعالیٰ ضرور آزمائشوں کے ذریعے سے خالص مومنوں کو الگ کر دے گا. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بہت بڑا اجر ملے گا. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے. نہیں، یہ ان کے حق میں بہت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. یعنی جس مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، وہ قیامت کے دن سانپ بن کر انسان کو لپٹ جائے گا اور اس کے جبڑوں پہ کاٹے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی جو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سارے خزانوں کا مالک ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے.